بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گاؤں میں ایک سیدھا سادہ بولا بالا سا آدمی رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ مجھے اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اس کو جو کوئی بھی کچھ بتا دیتا تھا تو وہ شہز وہی کچھ کرنے بیٹھ جاتا تھا، مگر اس کو اللہ نہیں مل پایا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان رہنے لگا کہ آخر کسی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی، جو مقصد تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ایسے تو نہیں ملے گا، اس مقصد کے لیے تو تمہیں کوئی استاد، رہنما یا مرشد ڈھونڈنا پڑے گا، وہ تمہیں سبق دے گا، پھر تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ لہٰذا وہ مرشد کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، مگر کہیں بھی بات نہ بن سکے۔ آخر تنگ آ کر ایک رات سونے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے گاؤں کے باہر جا کر بیٹھ جاؤں گا، تو جو پہلا شخص مجھ سے اللہ ملوا دے گا بس وہی میرا مرشد ہوگا۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور سو گیا۔ صبح منہ اندھیرے وہ گاؤں کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے وہاں سے جو پہلا شخص گزرا وہ ایک چور تھا، جو رات کو کہیں سے چوری کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس بلے آدمی نے تو اس چور کو پکڑ لیا اور مل گیا مرشد کے نعرے مارنے شروع کر دیے۔ چور بیچارہ بہت گھبرایا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤ، کوئی پہچان نہ لے، اس مصیبت سے جان کیسے چھڑاؤ۔ بہت سمجھایا اس کو کہ بھائی، میں کوئی مرشد نہیں ہوں، میری جان چھوڑو، مگر وہ شخص کہے کہ نہیں، آپ ہی میرے مرشد ہیں۔ میں نے تو رات کو اللہ سے دعا کی تھی کہ پہلا شخص میرا مرشد بھجوا دیجیے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مرشد نہ ہو۔ چور نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے جانے دو بھائی، میرا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ شخص بضد رہا کہ آپ تو بہت ہی کامل مرشد ہیں، تبھی تو اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، کامل مرشد تو ہوتے ہیں آپ جیسے۔ آخر چور نے جان چھڑانے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے تمہیں مرید بنا لیا، اب تم جاؤ اور سامنے جو درخت ہے اس کے نیچے جا کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ، اور جب تک میں خود نہ آؤں تم نے سجدے سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس بولے شخص نے کہا، واہ، آج ہی مرشد ملا اور آج ہی پہلا سبق بھی مل گیا۔ وہ تو خوشی خوشی فوراً جا کر سجدہ ریز ہو گیا۔ چور اپنی جان چھڑا کر وہاں سے چلتا بنا۔ دن نکلتے ہی گاؤں والے وہاں سے گزرے، اس شخص پر ہنسے، مگر وہ بدستور سجدے میں پڑا رہا۔ دوپہر ہو گئی، اس کے بچے آئے کہ اماں بلا رہی ہے کہ آ کر کھانا کھا لو۔ اس نے کہا، نہیں بھائی نہیں، مجھے تو مرشد کا حکم ہے، میں تو سجدے سے اٹھوں گا ہی نہیں۔ شام کو بیوی خود آئی کہ رات ہونے والی ہے، تمام دن کے بھوکے پیاسے ہو، گھر چلو، مگر وہ شخص ٹس سے مس نہ ہوا۔ بیوی نے منت سماجت کی کہ کچھ کھا لو، مگر اس کی سجدے میں پڑے پڑے ایک ہی گردان تھی کہ مرشد کا حکم ہے، میں تو اٹھوں گا ہی نہیں جب تک وہ خود نہ آئے۔ بیوی نے سوچا رات کو جب دماغ درست ہو جائے گا تو خود ہی گھر آ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر چلی آئی۔ رات گزری، صبح ہو گئی، مگر وہ شخص تھا کہ سجدے سے اٹھنا تو درکنار، اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، یہاں تک کہ تیسرے دن سجدے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی یہ حالت اور لگن دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس شخص کا سینہ میری معرفت کی نور سے بھر دو تاکہ یہ مجھ سے متعارف ہو جائے۔ حکم پا کر حضرت خضر علیہ السلام اس شخص کے پاس تشریف لائے اور کہا، چلو بھائی اٹھو۔ اس نے پوچھا، جی آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں خضر، تمہارا کام ہو گیا، اٹھو، میں تمہیں معرفت کا علم عطا کروں تاکہ تم اللہ سے متعارف ہو جاؤ۔
اس نے سجدے میں پڑے پڑے کہا، واہ، میرے مرشد نے آپ کو بھیج دیا تو آپ آ گئے میرے پاس، ورنہ اتنے عرصے سے میں پریشان تھا تو آپ کو خیال بھی نہیں آیا میرا۔ مرشد ہو تو ایسا، جی آپ جائیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، مجھے تو میرے مرشد ہی دیں گے، میں تو صرف ان سے ہی لوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ بھائی وہ چور ہے، وہ بولا مرید کہے کہ اگر وہ چور ہے اور مجھے سبق دیے ابھی صرف 3 دن ہوئے تو آپ کیسے آ گئے؟ نہیں جی، وہ تو بہت ہی کامل ہے، تبھی تو آپ آ گئے، میں ایسے کامل کو چھوڑ کر آپ کے کہنے پر کیوں چلو؟ جائیے آپ اپنا کام کریں۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ تو مانتا ہے نہیں، حکم دیجئے اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے میرا یہ بندہ کہتا ہے وہ کرو، جاؤ پہلے اس چور کو علم عطا کرو اور پھر وہ اس کو عطا کرے۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام اس چور کے پاس پہنچے اور اس کو غسل اور توبہ کروا کر علم معرفت منتقل کیا، پھر اس کو لے کر اس بلے مرید کے پاس آئے اور چور نے وہ علم اس مرید کو منتقل کر کے اللہ کی معرفت عطا کی۔ اس چور نے بے اختیار یہ کہا کہ واہ، مرید ہو تو ایسا جو پیر کو نواز دے۔ اس حکایت کی تشریح حضور نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کی اپنی لگن، خلوص، جستجو اور شوق ہوتا ہے جو اس کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مرشد صرف ایک ذریعہ بنتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لازماً ان کے لیے اپنی طرف آنے کی راہیں کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین حق باہر رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کو پہر کے وقت اپنے کھیتوں میں لکڑی کے تخت پر بیٹھے ذکر میں مصروف تھے۔ حسن اتفاق ایک بارات راستہ بھولنے کی وجہ سے للٹین کی روشنی دیکھ کر باہر پہنچی۔ آپ ہو کے ذکر میں مستغرق تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن صحیح سلطان ذکر میں مصروف رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ ذکر کی لذت پا کر فارغ ہوئے اور ان کی جانب دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ ان میں سے ایک آدمی نے عرض کی، حضرت ہم راستہ بھول گئے ہیں اور ہمیں احمد پور شرقیہ جانا ہے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، للٹین اور اپنا عصا اٹھا کر فرمایا، آپ لوگ میرے پیچھے آؤ۔ آپ کھیتوں کے درمیان لگے اونچے اونچے سرکنڈے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور بارات کے لوگ آپ کی پیروی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ تمام لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ایک چٹیل میدان میں پہنچے۔ جب ان لوگوں نے نظر اٹھائی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ گنبد حضرا کے سامنے کھڑے تھے۔ وہاں لوگوں کی چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ لوگ مسجد نبوی میں آ جا رہے تھے۔ براتیوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، حضرت ہمیں احمد پور جانا ہے۔ صحیح سلطان نے فرمایا، لوگو، ہم اس احمد پور کے سوا کسی اور احمد پور کو نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔